نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حقوق العباد اور حقوق اللہ دین کے دو شعبے ہیں، مسلمان کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ کے حقوق ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے، بہن بھائی کے، رشتہ دار کے، دوست احباب کے، بیوی کے، بچوں کے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ ظاہر ہے انسان انسانوں سے مل کے رہتے ہیں، تو جہاں جہاں بھی کچھ سوسائٹیاں، معاشرے قائم ہیں، وہ لوگ یہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن کوئی مکمل دستور حیات، کوئی مکمل ان کے پاس ایسا نصب العین نہیں جس کی روشنی میں لوگ اپنے معاملات کو ترتیب دیں۔ اسلام ایسا خوبصورت اور حسین دین ہے، اللہ نے اس قدر اس کے اندر جاذبیت، حسن اور خوبصورتی رکھی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو تمام حقوق کا مکمل چارٹر عطا فرماتا ہے۔ اب کوئی سا بھی حق اسلام کے اندر تلاش کرنا چاہیں، حتیٰ کہ رستوں کے حقوق بھی میرے نبی پاک نے بیان فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ہر جگہ نماز پڑھ لو، تمہیں اجازت ہے، اللہ نے زمین کو پاک کر دیا ہے، لیکن جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، ٹریفک گزرتی ہو، رستہ ہو، وہاں نماز نہ پڑھنا منع کر دیا۔ یہ رستے کا حق ہے جو تم نے ادا کرنا ہے۔ اس سڑک پہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا، اس پہ پھٹا رکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں کسی شخص کو اپنے سامنے جو ہے وہ اس کو دیوار بنانے کے لیے کیا شریعت اجازت دیتی ہوگی؟ تو رستے کا بھی حق بیان کیا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بھی حقوق بیان فرمایا جن کو لوگ بظاہر کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہوا چل رہی تھی تو ایک شخص نے کہا کہ آج دیکھو ہوا کس سختی سے چل رہی ہے، کس قدر زیادہ اس نے مجھے پریشان کیا ہے، تو حضور نے ہوا کا حق بیان کرنا شروع کر دیا۔ فرمایا اسے برا نہ کہو، یہ کوئی اپنی مرضی سے چلتی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معمور کیا ہے تو یہ چل رہی ہے۔ تو میرے بھائی، میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا حق بیان کیا، درختوں کے حقوق بیان فرمائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کھیتیوں کو اجاڑنے سے منع کیا، سرسبز درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا۔ خاص ضروریات ہوں تو وہاں گنجائش دی، لیکن شوق کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے جانور کا شکار کرنے سے روک دیا۔ مخلوق کے حقوق نبی کریم نے بیان فرمائے۔ یہ تو مخلوق کی بات ہے جن لوگوں سے مل کر ہم وقت گزارتے ہیں، اگر تعین ہو جائے نا کہ اس شخص کا یہ حق ہے، اس شخص کا یہ حق ہے،
تو وہ جو اندر بڑی جنگ جاری رہتی ہے، گھروں کے اندر سرد جنگ جاری رہتی ہے، حالات بگڑے رہتے ہیں، معاملات پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، وہ سارے دور ہو جائیں گے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے تو بیوی کے بھی تو حق بیان فرمائے ہیں۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بیٹے کو ماں باپ کے حقوق سیکھنے چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ بیوی جو آئی ہے سارا کچھ چھوڑ کے، اس کا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ تو یہ کھینچا تانی اگر تعین ہو جائے، ہر آدمی کو پتا ہو کہ میرا یہ دائرہ کار ہے، اس کے اندر میں نے رہنا، یہ میرا حق ہے، میں نے اس حق کو سمجھنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو میں نے پورا کرنا ہے، تو معاشرہ ایک تو اچھا بھی ہو جائے گا، خوبصورت بھی ہو جائے گا، اور دوسرا جنگ و جدال سے بچ جائے گا، لڑائی جھگڑے سے بچ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی نزاکت کو بیان کیا، اس کی نزاکت کو بیان کیا، جہاں میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ایک طوائف عورت تھی تو اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ اسی بخاری مسلم میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بندے نے ایک کتے کو، ایک بلی کو پیاسا باندھے رکھا، پانی وقت پہ نہیں پلایا، اس کی ساری نماز روزے کے باوجود اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس کے سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانور پر بھی اتنا بوجھ تم نے رکھنا ہے جتنا اٹھانے کی وہ طاقت رکھتا ہو، اس سے زیادہ تمہیں جانور پر بھی بوجھ رکھنے کی اجازت، اس کے بھی حق ہیں، اس کے بھی حق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی سے اونٹ عاریۃً لیا، کرائے پہ لیا، جس طرح ہم گھر کرائے پہ لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر چونکہ وہ مکان کرائے کا ہوتا ہے تو ہم نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ یہ میں نے رہنے کے لیے لیا ہے، توڑنے کے لیے تھوڑا لیا ہے۔ لوگ یہ فرق ہی نہیں محسوس کرتے کہ اس کے اندر میں نے کس طرح وقت گزارنا ہے۔ ہمارے تو یہاں تک بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے معاہدہ طے کرے، ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے جب تم کسی جگہ استاد تمہیں رکھا جائے نا پڑھانے کے لیے تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنا وقت گزارو گے، تو تمہارے ساتھ معاہدہ طے ہوگا کہ میں صبح 8 بجے آؤں گا اور میں 2 بجے جاؤں گا، یہ تمہارا ان کے ساتھ وقت طے ہو گیا، یہ ٹائم طے ہو گیا، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہو گئی۔ اب اس میں تمہارا معاوضہ طے ہو گیا کہ میں 15,000 20,000 روپیہ اس کام کا لوں گا، 8 بجے آؤں گا اور 2 بجے جاؤں گا، 6 گھنٹے کا۔ فرمانے لگے اب تمہیں اس وقت بات کرنی پڑے گی، کہنا پڑے گا کہ جناب میں پیشاب کرنے بھی جاؤں گا 6 گھنٹے، میں ٹیلی فون بھی سنوں گا، یہ تمہیں حکم ہے، اور اگر تم نے یہ طے نہیں کیا اس وقت تو پھر تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ تم نے مسلسل بیٹھنے کا معاہدہ کیا، لیکن اساتذہ کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سموسے کھانے کی انہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کونے پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور کلاسیں جو ہیں وہ شور کر رہی ہیں اور استاد جی سموسے کھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چلو پروگرام بنا تھا، کچھ بچوں سے جو تھا نا وہ جرمانہ اکٹھا ہوا تھا تو سموسوں کا پروگرام بن گیا ہے۔ یہ حق ضائع ہو رہا ہے، یہ حق ضائع ہو رہا ہے، یہ حقوق ضائع ہو رہا ہے۔ اساتذہ بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے پڑھاتے تھے تو بچے بھی پھر انہیں والد ہی جانتے تھے، لیکن اگر بچے کو اس لیے مار پڑے کہ تو ٹیوشن نہیں پڑھتا تو پھر وہ کہے گا میں پیسے دے کے اس سے پڑھ رہا ہوں، تو پھر ماں باپ کا تعلق کہاں گیا؟ کوئی باپ تو نہیں پیسے دے کے بچے سے اس سے پیسے لے کے اس کو کچھ چیز دیتا۔ بہرحال بات دور نکل جائے گی۔ حقوق کا تعین جو شریعت نے کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آدمی سے گھوڑا اونٹ کرائے پہ لیا، آپ نے بغداد سے مصر جانا تھا تو آپ نے وہ طے کر لیا معاہدہ کہ اتنے پیسے میں دوں گا، جس طرح ہمارے ہاں گاڑیاں کرائے کی ملتی ہیں اس زمانے میں جانور کرائے پہ بھی مل جاتے تھے، تو اونٹ کرائے پہ لیا، کہا میں مصر جاؤں گا اور وہاں سے واپس آؤں گا، اتنے پیسے طے ہو گئے۔ جب آپ جانے لگے تو ایک شخص نے آپ کو ایک خط دے دیا، فرمایا یہ میرا خط ہے تو یہ مصر میں فلاں آدمی کو دے دینا۔ آپ فرمانے لگے بھئی اس کے لیے تو مجھے اونٹ کے مالک سے دوبارہ پوچھنا پڑے گا، مجھے پوچھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بوجھ زیادہ ہے، میں نے تو اپنا یہ جسہ رکھنے کے لیے اس سے کہا تھا، اب وہ جو ایک خط تو کہہ رہا ہے تو وہ میں کس طرح رکھوں گا؟ وہ شخص کہتا میں بہت بڑا دنیا دار تھا، میں نے کہا بابا ایک کاغذ کے ٹکڑے کا کیا بوجھ ہوگا؟ تو آپ فرمانے لگے اس اونٹ کے اندر جان کوئی نہیں،
اس کے بھی تو حقوق اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے نا. فرمایا اس کو تکلیف ہوگی، جتنا بھی اس پہ بوجھ بڑھے گا تو میں پہلے مالک کے پاس جاؤں گا. کہنے لگے آپ مالک کے پاس چاہے جائیں چاہے نہ جائیں، میں آج کے بعد یہ پابندی کروں گا کہ جہاں آپ کا درس ہوگا میں شرکت کیا کروں گا، میں آپ سے دین سیکھوں گا، میں بھی اخلاق کے اس خوبصورت زاویہ کو سیکھوں گا. تو میرے بھائی یاد رکھیں، حقوق جو ہوتے ہیں وہ جب آدمی ادا کرتا ہے تو معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے. جب آپ حقوق ادا کرتے ہیں تو میرے بھائی دیکھیں نا، آپ کسی کو اپنے حق میں مائل کرتے ہیں حقوق لینے کے چکر میں کہ میرے حق ادا کرو، تو اس طرح تھوڑی وہ مائل ہوگا، پیار تھوڑی بڑھے گا. لوگ جبر کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کا حق دینا شروع کر دیں، ماں باپ کو حق دیں، بال بچوں کو ان کے حقوق دیں، تو جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دو تحفہ لو، تمہارے درمیان پیار بڑھے گا. ہم حقوق لینے کے چکر میں ہیں، دینے کے نہیں، تو تکلیف ہوتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں. حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، حقوق دینے کی کوشش کریں. ہمیں لوگ فرمائشیں کرتے ہیں. اگر کوئی بوڑھا شخص کسی جگہ ملاقات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جناب میرا بیٹا جمعہ پڑھنے آتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ حقوق والدین بھی کچھ سنائیں. بلکہ کئی دفعہ شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں چیر دا توڑ کو جمعہ پڑھ دیا، انہیں بھی تمیز نہیں آئی کہ ابے نہ کنج بولنا ہے. تو میں کہتا ہوں مطلب کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں جی 2 سال. تو میں نے کہا آپ کے پاس کتنی دیر رہا ہے؟ کہتے ہیں 28 سال. تو میں نے کہا جو 28 سال میں نہیں سیکھ سکا وہ 2 سال میں کیسے سیکھے گا؟ آپ کو بھی تو کچھ سکھانا چاہیے تھا نا. تو بچے اگر کبھی ملاقات ہو جائے تو بچے کہتے ہیں ابا جی جمعہ پڑھنے آتے ہیں، انہیں بتایا کریں کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں. بیویوں پیغام بھیجتی ہیں، کہتی ہیں فلاں فلاں حضرات جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو آپ کوئی بات ان کو یہ بھی سمجھا دیں کہ بیوی کا بھی کوئی حق ہوتا ہے. تو خامند حضرات اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے کہ خامند مجازی خدا ہے، یہ کسی طریقے سے گھول کے بیویوں کو پلائی نہیں جا سکتی کہ ان کے اندر تک اتر جائے بات اور یہ پکی ہو جائے اور یہ دور سے سلوٹ کیا کریں، اٹھ کے کھڑی ہو جایا کریں، پھول ہر وقت ہاتھ میں رہیں، یہ پوری جو ہے وہ تابعداری کریں. یہ کسی طریقے مطلب یہ کہ ہر آدمی اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، اپنے حقوق کی، حقوق دینے کی بات ہر آدمی کہتا ہے فٹافٹ میرا حق بیان کر دو فٹافٹ. علماء کو شکوہ ہے کہ عوام قدر نہیں کرتی، عوام کو شکوہ ہے کہ علماء سلیقے سے ہمیں بات نہیں سمجھاتے. شکوہ ہی شکوہ ہے، شکایت ہی شکایت ہے. قرآن مجید نے جو ترتیب دی ہمیں، جو انداز قرآن نے ہمیں دیا، اس انداز کو آپ نے سمجھنا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. آپ نے اس ترتیب کو سمجھنا، ذرا سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن اینڈ کیا کرتا ہے حقوق العباد کا. کیا جزیہ قرآن ہمیں دیتا ہے، کیا کلیہ دیتا ہے جس کی روشنی میں حقوق ادا ہو سکیں گے. اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور رب کے سوا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. ایک ہوتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی، ایک ہوتا ہے نیکی سے بڑھ کر نیکی، وہ احسان ہوتا ہے. فرمایا جتنی محبت سے انہوں نے تمہیں پالا ہے اس سے کہیں محبت کے ساتھ تم ان کی تابعداری کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ احسان کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرو. پھر فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کے ساتھی، دور کے ہمسائے، قریب کے ہمسائے، ان سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرو. ایک تمہارا قریب کا ہمسایہ جس کی دیوار برابر ہے، ایک 2 4 5 گھر چھوڑ کے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. پھر فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور وہ جو تمہارے کروٹ کے ساتھی ہیں، وہ جو تمہارے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اس میں مفسرین کہتے ہیں بیوی سے لے کر کلیگ تک، ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی تک سارے ہیں جو ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر ارشاد فرمائے وابن السبیل، اور کوئی راہگیر، کوئی مسافر، کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ بھی یہ حقوق العباد کا چارٹر بیان کیا. پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہاری ملک میں ہیں، وہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں، تمہارے پاس کام کرنے والے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. یہ ساری باتیں ارشاد فرمائیں. اب جزیہ بیان کیا، اب قرآن مجید نے دستور دیا، اب قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا کہ حق کون ادا نہیں کرتا اور کون کر سکتا ہے. ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا،
فرمایا جو اترانے والا اور تکبر کرنے والا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں. جو اترانے والا اور تکبر کرنے والا ہے وہ اللہ کو پسند. یعنی بات یہ سمجھائے کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہے تو تم حقوق ادا کر سکتے نہیں، اور اگر عاجزی ہے تو تم سارے حقوق ادا کر لو گے. اگر تم اس چکر میں ہو نا میں ہوں، میری تابعداری ہونی چاہیے، میرے حق ادا ہونے چاہیے، اگر اس چکر میں ہو تو پھر کوئی بھی حق ادا ہو سکتا. اور اگر تم عاجزی میں ہو کہ میں بھول گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کرنا چاہیے تھا، مجھے سیانے ہونا چاہیے، میں ہی بدل جاؤں گا، تو پھر حقوق ادا ہو جائیں گے. اگر عاجزی ہے تو حق ادا ہوگا، اور اگر عاجزی نہیں تو حقوق ادا ہو سکتے. یہ قرآن مجید نے ہمیں ایک دستور دے دیا. اگر چاہتے ہو حقوق ادا کرنا تو پھر اس کے لیے تمہیں عاجزی اختیار کرنی ہوگی، پھر اس کے لیے تمہیں اپنے لیول کو لو کرنا ہوگا، پھر تمہیں اس کے لیے سادگی اختیار کرنی ہوگی، تکبر سے باہر آنا ہوگا. اور اگر تمہارے اندر غرور ہے، اگر تمہارے اندر تکبر ہے، اگر تمہاری طبیعتوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات بھری ہوئی ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، پھر تم کسی کا حق ادا کر سکتے؟ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نازک اس حق کو، حقوق العباد کے مسئلے کو رکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کریں گے، منت کریں گے، اے اللہ بھول گئے تھے معاف کر دے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی معاف کر دے، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم بندوں کو معاف کر دے گا، اور معاف کر کے فرمائے گا جاؤ میں نے اپنے حق معاف کیے، اب جن بندوں کے تم نے حق ضائع کیے ہیں ان سے معافی لے لو، میں تمہیں جنت میں داخل کر دیتا ہوں. بندوں سے معافی بولیے، لیکن معافی تو وہ مانگے گا نا جس میں عاجزی ہوگی. جو کہے گا جو میں تو جناب کدی غلطی کیتی نہیں. تو کئی لوگ آ کے کہتے ہیں جی پتہ نہیں کدی زندگی دی غلطی کیتی تھی نہیں، حالات کیوں خراب آ گئے نے. میں کہتا تسی ایڈے معصوم کیویں پیدا ہو گیا؟ یہ تو فرشتوں کے لیے اور نبیوں کے لیے کہ وہ غلطی نہیں کرتے. تو آپ نے یہ کس طرح فکر نہیں کدی کیتی تھی نہیں، لیکن پتہ نہیں ایسے کیسے ہو گیا. تو میں کہتا ہوں ہم تو بھائی روز درجنوں کرتے ہیں، وہ نسخہ آپ بھی بتا دے جس سے ہوتی نہیں غلطی. عجیب معاملہ ہے، لوگ اپنے معاملے میں جو فتویٰ دیتے ہیں تو صفائی کا، اور باقیوں کے معاملے میں جب بات کرتے ہیں تو سختی کی. میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں لب و لہجہ دیا سنیے. حضور نے فرمایا شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے دروازے کھول دو جنت کے سارے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. لیکن نبی پاک فرمایا اتنی دیر تک وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ لوگوں کے جو حق ضائع کیے ہیں وہ معاف نہیں کرا لیتا. قرضہ اس کو بھی معاف، حقوق العباد اس کے لیے بھی معافی. یہ کس قسم کی ولایت ہے کہ آدمی کہے میں عالم فاضل شیخ صوفی سب سے اچھا میں ہی ہوں، اور اس کا لب و لہجہ بھی میٹھا نہ ہو، اسے کسی سے بات کرنے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ انسانوں کے کس قدر زیادہ حقوق ہوتے ہیں. ہم یہ سکھاتے ہی نہیں، سمجھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو کہ بھئی نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ حقوق اللہ ہیں، ان کی کمی معاف ہے. لیکن اگر بندوں کے حق میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ اللہ معاف. حقوق العباد والا میں نے پہلے کہہ دیا کہ عاجزی کی نعمت ہے. اگر آپ عاجزی بن آپ کے اندر آ جائے پھر سارے حق ادا ہوں گے. اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو عاجزی سکھانے میں، بہت سارے گھرانے کہتے ہیں ہم نے بچے لاڈ سے رکھے ہوئے، پیار سے پالے ہوئے. وہ اصل لاڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تکبر کر دیا ان کے اندر. وہ لاڈ نہیں، وہ غرور ہے. انہیں سکھا دیا جاتا ہے کہ صرف تم ہو، تمہارے سوا اور کوئی، تمہارے علاوہ کوئی شے نہیں. وہ لاڈ نہیں ہوتا. خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تو قرآن نے کہا جو متکبر ہوگا وہ کبھی بھی حقوق العباد ادا کر سکتا. حقوق العباد وہ ادا کرے گا جس کے اندر عاجزی ہے، جس کے اندر انکساری ہے. آج لوگ روز حق ضائع کرتے ہیں، روز حقوق ضائع ہوتے ہیں. دیکھیے نا، 2 حصے بیٹے کے اور 1 حصہ نہیں پتہ اس مسئلے کا. بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ بیٹے کے کہنے نے کڑی دی شادی بھی تو کی تھی، جہیز بھی تو دیتا ہے تو فارغ ہو گئی. اور یہ صرف ذمہ دار کے لیے نہیں، ذمہ دار تو خیر موج والے لوگ ہیں، اللہ خیر کرے. انہوں نے تو بڑی سکیمیں رکھی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی داد اپا لگا ہی لیتے ہیں. انہوں نے تو کوئی نہ کوئی کاغذوں کی مارنا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقے رکھے ہوتے ہیں. میں سنتا رہتا ہوں، میرے پاس آتے رہتے ہیں لوگ مسئلے پوچھنے، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی چکر رکھا ہوتا ہے. ایک بچی مجھے آگے کہنے لگی میرے ابا جی کہتے ہیں خامن کہتا ہے حصہ لے کے آؤ، ادھر سے بھی مجبوری ہے. ابا جی کہتے ہیں جی حصہ لینا ہی تو میرا منہ نہ ویکھی مرے گا.
تو میں کیا بھن تو نہ ویکھی کوئی ضروری ہے ظالم دا منہ ویکھنا؟ نہ ویکھی تو چھڈ پرا تو حصہ لے، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں ہاں سچی بات کر رہا ہوں، نہ دیکھے منہ، نہ دکھائے ابا، جو ابا ظالم ہے اس کا منہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رکھا ہے، جب اللہ نے حق رکھا ہے، تو یہ کون ہوتا ہے کہنے والا کہ میں نہیں دیتا، تم مرے کا منہ نہ دیکھنا؟ تو نہ دکھائے منہ، ایسا منہ دیکھنا چاہیے بھی نہیں جو ظالم کا، جابر کا، اعلانیہ فسق کرنے والے کا منہ ہو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے حق رکھا ہے، کون؟ بیٹی کو حق۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس میں صرف ذمہ دار کی بات نہیں کہ 2 مربے کا مالک تھا تو بیٹی کو حق نہیں دیا، جس کی جمع پونجی 25,000 روپے ہے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، 5,000 اس کی بیٹی کا بھی بنتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں دیتا تو وہ بھی ظالم ہے، جابر ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا پڑے گا۔ ادھر خامد صاحب انہوں نے تلوار نکالی ہوتی ہے، حصہ لے کے آ، ادھر سے بھائیوں کے پاس جاتی ہے تو بھائی کہتے ہیں ٹھیک ہے حصہ لے لے، دوبارہ ملنے نہ آنا۔ اتنا ظلم، اتنی زیادتی۔ اور بھی فلسفہ ہے لوگوں کا، کہتے ہیں جی وہ نواسے نواسیاں کھائیں گے، وہ ہم نے تھوڑا کھانا ہے۔ کمال ہو گئی، تمہارے نواسیاں نواسے ہیں تو ماں کے تو بیٹے ہیں کہ نہیں؟ ان کی تو بیٹیاں کہ نہیں؟ تم اسے حقدار بناؤ۔ ہمارے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بیٹی سے منہ زبانی معاف کرانا بھی جائز نہیں، معاف کرانا، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیسے بیٹی کے آگے رکھو، اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ، وہ کو یہ تیرا حق ہے۔ اگر وہ لے کے چلی جائے اسے ایک دفعہ مالک بناؤ، اس کو کو یہ تیرے پیسے ہیں۔ اپنی مرضی سے وہ باپ کو واپس کرے تو اسے اجازت ہے، اپنی مرضی سے بھائی کو دے دے تو اسے، یہ منہ زبانی معافی کون سی ہوتی ہے جی؟ معاف کرتی ہو؟ کہتی ہے جی چلو ٹھیک ہے معاف کیا۔ کیا کرے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ایسی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں۔ اگر کوئی جائیدادیں ہیں تو بیٹیوں سے شادی سے پہلے اسٹام لے لیتے ہیں، شادی سے پہلے ہی۔ بیٹی بیچاری کیا کرے، کدھر جائے؟ میاں صاحب کہتے ہیں تیاں لی پردیس وے بابل تے پتراں لی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، بس تیاں دیاں تقدیراں۔ اور وہ جو بیٹا ہے نا جس کے لیے رکھا ہے سارا کچھ سنبھال کے، وہ برامڈے میں 4 پائی لگاتا ہے ابا جی کی، برامدے میں کہتا ابا جی اسی والے کمرے میں آپ کے گوڈے ٹھہر جائیں گے، ادھر ہی ٹھیک ہے آپ باہر بیٹھیں، ادھر میں رہوں گا میرے بچے رہیں گے۔ اور ڈرائنگ روم میں بھی آپ اے سی نہ چلائیں، اس لیے کہ میرے دوستوں نے بیٹھنا ہوتا ہے، پھر آپ کھانستے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ زیادتی ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ بیوی کا حصہ بنتا ہے خاوند کی جائیداد میں، لیکن اگر بیوی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر خاوند انتقال کر جائے تو بیوی پہ پابندی ہے کہ تم نے دوسری شادی نہیں کرنی، بچوں کے پاس بیٹھ دھیان سے۔ ہاں بیوی فوت ہو جائے تو خاوند چیلم بھی نہیں ہونے دیتا، وہ فٹافٹ کرتا ہے، تو فوری طور پہ وہ کہنے لگ جاتا ہے روٹی نہیں پکتی۔ چاہے جب بیوی تھی تو ہفتہ ہفتہ گھر سے کھاتا ہی نہیں تھا، اب اگلے ہفتے ہی سٹوری چھیڑ دیتا ہے روٹی نہیں پکتی، کپڑے میلے رہ گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اور اگر بیوی سنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے زمانے سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ لوگ جہاد کے لیے جاتے تھے تو کئی سال لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے، واپس نہیں آتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو اپنے خاوند کی یاد میں شعر پڑھتے سنا۔ اپنی بیوی سے آ کے پوچھا کہ ایک دفعہ اگر میاں بیوی کی ملاقات ہو تو پھر بیوی کتنا وقت رہ سکتی ہے خاوند کے بغیر؟ تو زوجہ کہنے لگی حضور 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے حکم دے دیا، حکم دیا، فرمایا کوئی شوہر بھی 4 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے، واپس آ جائے، یہ حکم ہے شوہر کے لیے حضرت فاروق اعظم کا۔ مجھے ایک بات بتلائیے کہ خاوند نے تو چیلم سے پہلے شادی کر لی اور بیوی پر پابندی ہے، وہ جوان بھی ہے، طاقت بھی ہے اور خاوند سے مل بھی چکی ہے، کہتے 2-3 بچے ہیں تو بیٹھ۔ اور سب سے زیادہ ظلم یہ بچی کے والدین کرتے ہیں، سب سے زیادہ زیادتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں میں بوڑھی بھی تھی، اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کہتی ہے میں حاضر ہوئی، میں نے کہا محبوبہ میں غلام ہوں، میں حاضر ہوں، لیکن یا رسول اللہ نہ تو میں اس قابل ہوں کہ میں خوبصورت ہی رہوں اور نہ اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت ہی کر سکوں، تو یا رسول اللہ میرے ساتھ نکاح۔ نبی کریم نے فرمایا تو بوڑھی اور کمزور ہے اور لاوارث بھی ہے، تیرا خیال کوئی نہیں رکھے گا، میں اس لیے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے وہ سہارا ملے جو اللہ نے سب سے مضبوط بنایا ہے، جو سب سے تگڑا سہارا ہے وہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوہ کے ساتھ خود نکاح، ایک کی تو نبی پاک نے شادی کنواری عورت کے ساتھ کی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیوہ کو ترجیح دیا تو ہمارے معاشرے میں ظلم ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا نہیں تو نے نہیں کرنی، تو نے یہ حق اس تیزی کے ساتھ ضائع ہوتا ہے، پھر گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، پھر ظلم ہوتے ہیں۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ بڑا شستہ، بڑا خوبصورت، بڑا نکھرا اور بڑا واضح دین ہے، اور فطرت کے عین مطابق ہے، جذبات کو کچلنے والا نہیں بلکہ انہیں صحیح رستہ دینے والا ہمارا مذہب ہے۔ تو میرے بھائی، حقوق العباد کے معاملے میں اور ایک اور بات بھی سن لیں، ایک آدمی انتقال کر گیا، اس کے بچے اگر نابالغ ہیں تو اس کے پیسوں میں سے اس کے لیے اصالِ ثواب کے لیے ختم دلانا بھی جائز نہیں۔ جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بچے بالغ نہیں ہوتے، اگر ضرور اصالِ ثواب کرنا ہے، ختم دلانا، تو بہن بھائی اپنی جیب سے کریں گے۔ اگر بچے نابالغ ہیں تو بچے کہہ بھی دیں کہ ہمارے ابا جی کے لیے 6 دیں گے، پکا لو، تو پھر بھی پکانے کی اجازت، اس لیے کہ وہ وارث ہے، اور نابالغ اپنی مرضی سے بھی کوئی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ حقوق العباد کا معاملہ نازک ہے۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نزاکت کو بیان کیا ہے، نزاکت کو، کسی بندے کا حق ضائع کر جانا، کسی شخص، اور سب سے بڑا حق پتہ ہے کیا؟ حق عزت، حق عزت۔ اگر آپ نے کسی کو حق عزت نہیں دیا، تو اگر کسی نے حق عزت نہیں دیا، یار روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو ہی جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ عزت کی ہے، لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رشتوں کے نام ہیں، احترام نہیں۔ میرے رسول نے رشتوں کے احترام بیان فرمائے، اور پہلے رشتوں کے نام تھے، حضور تشریف لائے تو حضور نے رشتوں کے مقام بیان فرمائے، ان کے احترام بیان فرمائے۔ عزت نہیں دیتے۔ بخاری مسلم کی حدیث سنیے، میرے نبی کریم سید عالم آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بتلاؤ میری امت میں غریب کون ہے، مفلس کون ہے، نادار کون ہے، تہی دامن کون ہے، خالی ہاتھ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دولت نہ ہو۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، وہ نہیں۔ تو حضور پھر آپ بتا دیں، تو میرے حبیب کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں پھر بھی مفلس؟ نبی پاک نے فرمایا احد کے برابر نیکیاں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرے، طواف، صدقات، کیا بات ہے، احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں۔ لیکن جب حساب کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فرشتوں نے جب اس کا نامہ اعمال نکالا ہے، تو کسی کی اس نے غیبت کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا کہا ہے، اپنی پارسائی میں کئیوں کی پگڑیاں اچھال گیا ہے، اپنے تقوی کے زعم میں کئیوں پہ اعتراض کر گیا ہے۔ فرمایا ان غلطیوں کی بنیاد پر، ان حقوق العباد کو ضائع کرنے کی بنیاد پر اللہ وہ ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا جن کے اس نے حق ضائع کیے ہوں گے، اور فرمایا اس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لانے والے کو اللہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا انداز، اچھا ہم سمارٹ بنتے ہیں بات کر کے، کہتے ہیں میں نے بات نہیں کرنے دی۔ او خدا کے بندے، یہ دانشور کا طریقہ نہیں۔ دانشور سمجھدار آدمی تو وہ ہوتا ہے جو زیرک ہوتا ہے، جو معاملہ فہم ہوتا ہے، جو تولتا ہے بات کرنے سے پہلے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ماں باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو اچھے ادب کا تحفہ دیتے ہیں۔ کون سا تحفہ؟ بول کے بتائیے۔ اچھے ادب کا نہیں جی، اچھے ادب سے مراد یہی نہ ہو جائے کہ وہ کہے اچھی گاڑی پہ بیٹھنا ادب ہے۔ اچھا ادب، اچھا ادب، خلوص والا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، حقوق العباد کا معاملہ نازک ہے۔ اس میں کسی شخص کے بارے میں کوئی بات کرنا، کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہنا، کسی شخص کے بارے میں بغیر تحقیق کے کوئی لفظ بول دینا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں پتہ کر کے بتاؤں گا کس نے کیا کہا ہے، کس وقت کہا ہے، لیکن اس بات کو نہ صرف ہم روایت کرتے بلکہ اس کی 2-4 سندیں بھی بیان کر دیتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں تو بھی یہ بات آگے کر دینا۔ ہمیں اس کے پس منظر کا پورا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کا مسئلہ نازک ہے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے معاملے میں، ایک تو حدیث یہ میں نے عرض کی، اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اور شاید اس انداز کی، ان لفظوں کی، اس لب و لہجے کی دوسری حدیث ہمیں کتب حدیث میں نہ ملے۔ میرے محبوب پاک
علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کریم ایک بندے سے فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، اللہ خود فرمائے گا، رب کریم فرمائے گا، او بندے میں تیرے پڑوس میں بیمار تھا، تو میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، میں تیرے پڑوس میں پیاسا تھا، تو پانی پلانے نہیں آیا، میں تیرے پڑوس کے اندر بھوکا تھا، تو روٹی کھلانے نہیں آیا، میں ننگا تھا، تو کپڑا پہنانے نہیں آیا۔ تو بندہ عرض کرے گا اے اللہ نہ تو کھائے، نہ تو پیے، نہ تو پہنے، نہ تو اوڑے۔ تو رب کریم فرمائیں گے وہ جو تیرے ساتھ بندہ بھوکا پیاسا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نہیں، تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ ایک طرف فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع ہو گئی، اور دوسری طرف اتنا بڑا جملہ رب فرمائے گا اگر تو اس کو پلاتا تو یوں سمجھتا تو نے اپنی رب کی بارگاہ میں یہ نیکی کی ہے، تو سمجھتا کہ تو نے اللہ کی حضور یہ نظر پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کریم علیہ السلام حقوق کی باریکی کو بیان کرتے۔ آج لوگوں نے نماز پڑھنے کا نام نیکی رکھ دیا ہے، روزہ رکھنے کا نام نیکی رکھ دیا ہے، حالانکہ نیکی تو گناہ سے بچنے کو کہتے ہیں۔ حالانکہ نیک تو وہ ہوتا ہے جو حقوق العباد کے معاملے میں بھی پورے تقوی طہارت کا پابند ہو۔ دیکھیے نا حبیب کریم سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا تیری اماں زندہ ہے؟ حضور زندہ ہے۔ فرمایا جا کے گھر اس کی خدمت کر، اللہ تجھے میدان میں لڑنے والے مجاہد کا ثواب گھر بیٹھے ہی عطا فرما دے گا۔ اس کی نوکری تو کر، اس کا حق تو ادا کر، اس کی طرف دیکھ تو صحیح۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، حضور یہ ہر وقت تقویٰ طہارت میں رہتے ہیں، بڑے نیک ہیں، کیا بات ہے ان کی نیکی کی؟ نبی کریم نے بلایا، حضور نے فرمایا تو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے یا میں زیادہ ڈرتا ہوں؟ عرض کی حضور آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا تو ساری رات نماز پڑھتا ہے حالانکہ میں کچھ دیر آرام بھی کرتا ہوں، تو سارا دن روزہ رکھتا ہے حالانکہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہوں۔ صحابی کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی، حضور کیا فرما رہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ نے بند ہونا ہے، نیند آنی ہے، یہ بھی تیرے اوپر تیری آنکھ کا حق ہے۔ اور فرمایا تیرے گھر میں جو بیوی رہتی ہے اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے، حقوق العباد کو بھی سمجھ، اس پر بھی غور کر۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حقوق کی بابت بھی ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا خاوند اگر رزق حلال کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے گا تو اللہ اسے کامل صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، اگر اپنے بچوں کے منہ میں وہ روٹی ڈالے گا تو اللہ کامل صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں یہ سارا چارٹر ہمیں نبی حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے، ایک شخص آ گیا آپ کے پیچھے بیٹھ گیا، فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور ایک شخص کا مجھ پر قرض آتا ہے اور وہ مجھے گنجائش دینے کو تیار نہیں، میں مجبور ہوں، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلے تو میرا کام ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو میں کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا عبداللہ ابن عباس آج اگر میں نے اس کے پیسے نہ دیے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے اس کا بازو پکڑا اور مسجد سے باہر نکلا ہے، کہنے لگا حضور آپ کے اعتکاف کا کیا بنے گا؟ آپ فرمانے لگے تو حضور کے پاس بیٹھا کرتا تھا یا میں بیٹھا کرتا تھا؟ کہا جناب آپ ہی بیٹھتے تھے۔ فرمایا سن پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک دکھیے کا دکھ دور کر دے اللہ 10 بار اعتکاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا میں اس حدیث پہ عمل نہ کروں جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے؟ فرمایا یہ جو اعتکاف ہے نا یہ میرا ٹوٹ گیا ہے، میں اسے قضا کروں گا، دوبارہ ادا کروں گا، لیکن اگر تیرے بچے رو پڑتے، اگر تیری بیٹیاں تڑپ جاتی، اگر تیری بیوی روتی، تیری ماں تڑپتی تو ان کے آنسو جو بہہ جاتے تو اس دکھ کا مداوع کون کرتا؟ اس تکلیف کو دوبارہ سہولت میں کون بدلتا؟ فرمایا میں اعتکاف کی قضا کر لوں گا۔ میرے بھائی اتنا خوبصورت مذہب، اتنا خوبصورت دین، آج دیکھیے نا شام میں کیا ہو رہا ہے اقتدار کے لیے۔ اب لوگوں نے امریکہ سے صلح کر لی ہے، کہتے ہیں تم بھی بم مارو ہمارے باغی، تم اللہ رسول کے باغی ہو تمہیں نہیں مارنا چاہیے؟ کہتے ہیں ہمارے باغیوں کو کچل ڈالو، قتل کر ڈالو۔ اس قدر ظلم، اس قدر ستم، اس قدر زیادتی، لوگ رب رسول کے باغی ہو گئے۔
لیکن انہوں نے اپنی حکومتوں کو مضبوط کیا. حقوق العباد کا معاملہ لوگوں نے کھٹائی میں ڈال دیا ہے. کھٹائی میں ذاتیات کو لوگ لے کر کے آگے چل رہے ہیں. پوری امت مسلمہ اس وقت ذاتی مفادات کے چنگل میں ایسی الجھی ہے کہ پورے علاقے اجڑ گئے. لاکھوں لوگوں کا خون بہہ گیا, لاکھوں لوگوں کا. کل پرسوں کے اخبار میں شام کے ایک بچے کی تصویر تھی, اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور لبوں سے وہ مسکرا رہا تھا. لکھنے والے نے لکھا تھا کہ اب ان کے لیے خون کوئی تکلیف ہی نہیں رہا, اب کچھ روز جو بہتا ہے, روز بہتا ہے. میرے بھائی, یہ کوئی لاوارث امت تو نہیں, یہ میرے رسول پاک کی امت ہے. یہ کوئی ایسے تو نہیں جن کا خدا کوئی نہ ہو, یہ رب کریم کے ماننے والے ہیں. فلسطین میں خون بہے, کشمیر میں خون بہے, ایک آدھ بیان دے کے سارے حکمران فارغ ہو جاتے ہیں, ایک آدھ بات کر کے سارے خطیب وائے سب لوگ چھٹی کر گئے, ایک دعا ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن آخر دستور کب بنے گا؟ آخر کب ان لوگوں کے لیے لوگ میدان سجائیں گے؟ حقوق العباد کے معاملے میں اس قدر زیادتی کا شکار ہے لوگ. سینکڑوں لوگ لیبیا میں ظالموں کی قید میں ہیں, حکومتوں کی جنگ میں ظالموں کی قید میں. ان کا اپنے گھروں سے رابطہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. ان کے گھر والے کہتے ہیں اگر ماری گئے ہیں تب بھی ہمیں خبر مل جائے, چلو تسلی تو ہو جائے. حقوق العباد کے معاملے میں مسلمان اس قدر زیادہ لاپرواہ ہو گیا. میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کہا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں دے کے, اپنے وجود پہ جبر کر کے تو دوسروں کے پاس لحاظ. 2-3 جملے نا ہم فٹافٹ کہہ دیتے ہیں, 2-3 جملے کہنا پسند کرتے ہیں. صاحب آپ تو امیروں کے ہاں جاتے ہیں, ذرا غریب کے ہاں بھی پھیرا لگائیے گا. پھر دل کرتا ہے, طبیعت اتنی ٹوٹتی ہے کہ طبیعت مانتی ہے کہ اسے کہا جائے نہیں تیرے ہاں نہیں آنا. یہ تو نے لب و لہجہ کیسے استعمال کر لی بغیر تحقیق کے؟ تو نے بات ہم نہیں محسوس کرتے کہ ہمیں کس طرح سے بولنا چاہیے, کس طرح کا ہمارا انداز ہونا چاہیے. حقوق العباد کے معاملے میں ہم کبھی بھی اپنے آپ کو سمیٹ کے نہیں رکھتے الا ماشاءاللہ. میرے بھائی, میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر جبر کر, تکلیف میں رہ, اور دوسروں کے معاملے میں تو نرمی اختیار کر, دوسروں کے حقوق کا تو خیال کر. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی صاحبہ علیل ہو گئی. بخار کا عالم ہے, اور آپ کو پتہ ہے جب بخار چڑھتا ہے تو انسان کا منہ کڑواہٹ کا شکار ہوتا ہے, اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. اور نبی پاک نے بھی حکم دیا ہے, فرمایا بیمار سے پوچھا کرو, ضد نہ کیا کرو کہ یہ چیز کھا لے, اس لیے کہ بیمار کو اللہ ہی کھلاتا ہے, اللہ ہی پلاتا ہے. اس کو ضد نہ کیا کرو کہ ضرور کھا ضرور کھا, اسے اللہ کھلاتا پلاتا ہے. تو حضرت فاطمہ شدید طبیعت مبارک میں بظاہر الحالت ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے قریب آئے, کہنے لگے فاطمہ کئی دنوں سے تم نے کچھ کھایا نہیں, اگر کچھ کھانے کو دل ہو تو مجھے بتا, اور تو نے کبھی فرمائش بھی نہیں کی, آج میرا دل کرتا ہے تو فرمائش کر. حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا تو میری طبیعت مانتی ہے کہ میں انار کھاؤں, ذرا ٹھنڈا ہوگا, میرے دل کو ٹھنڈا کرے, انار مل جائے. حضرت علی فرماتے فاطمہ نے انار کا کہہ بھی دیا اور میری جیب میں 1 دینار بھی نہیں, آئے گا کہاں سے؟ کہتے ایک دوست کے پاس گیا تو اس سے 1 دینار لایا. حضرت فاطمہ اس کو میں نے بتایا کہ دینار مل گیا, میں انار لینے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں جب میں پہنچا نا بازار تو مجھے ایک بیمار شخص ملا, کہنے لگے علی 4-5 دن سے بیمار ہوں, دوائی کے لیے پیسے کوئی نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں وہی دینار میں نے اس غریب کو دے دیا, اور واپس پلٹا تو سارے رستے دل پہ بوجھ تھا کہ فاطمہ نے فرمائش ہی نہیں کی, اور اگر آج کی ہے قرضہ بھی اٹھایا ہے اور بات پھر آگے نہیں بڑھ سکی. فرماتے ہیں میں واپس آیا, آ کے کھڑا ہوا, پاک رسول کی پاک بیٹی, عزت والے محبوب کی عزت والی بیٹی, پردہ پوش نبی کی پردہ پوش بیٹی. فرماتے ہیں سامنے کھڑا ہوا تو بی بی صاحبہ فرمانے لگی علی تم انار نہیں لائے, مجھے پتا چل گیا ہے ضرور کسی ضرورت مند کو دے آئے ہوگے, کسی ضرورت مند کو دیے ہوں گے, میں علی کو جانتی ہوں. تو کہا فاطمہ ایک بیمار مل گیا تھا, کہتا تھا دوائی کے پیسے کوئی نہیں, تو میں نے وہ تیرے والا دینار اسے دے دیا. حضرت فاطمہ کہنے لگی بس 5 منٹ ہی ہوئے, لگتا ہے اسی وقت آپ نے اس کو پیسے دیے ہوں گے, 5 منٹ ہوئے, میرے دل سے انار کی خواہش ہی دور ہو گئی, خواہش ہی نہیں رہی. پتہ نہیں کس طرح طبیعت ٹھنڈی ہو گئی, خود بخود نکل ہی گئی. لگتا ہے وہی وقت ہوگا جب آپ نے اس غریب کو وہ پیسے دیے. حضرت علی فرماتے ہم دونوں باتیں کر رہے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو جناب سلمان فارسی کھڑے اور کہنے لگے یہ لو 9 انار ہیں, نبی پاک نے بھیجے.
تو حضرت علی شیر خدا کہنے لگے لے جاؤ یہ ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں. کہا آپ کے کیوں نہیں؟ فرمایا ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے. اس لیے رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کے رستے میں 1 2 تو وہ 10 دیتا ہے، 9 تو عدد پورا ہی نہیں ہوتا، یہ کسی اور کے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگے علی میں بھی تمہیں آزما ہی رہا تھا، نبی پاک نے 10 ہی بھیجے ہیں. میں بھی آزما ہی رہا تھا، حضور نے 10 ہی بھیجے ہیں، نبی کریم نے 10 بھیجے ہیں، یہ نام رکھ لو. میرے بھائی حقوق العباد کے معاملے میں ان لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ رب کریم کے ساتھ تھا. وہ کہتے تھے یہ ہماری اللہ کے ساتھ تجارت ہے، ہم اس کے بندوں پہ خرچ کریں گے تو وہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے حقوق العباد کے مسئلے کو سچ مچ نازک سمجھا، سچ مچ اس پر توجہ فرمائی. حبیب پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو حکم دیتے تھے کہ دنیا میں معاف کرا لینا، آخرت میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اور خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے تھے. عملی آج لوگ ڈھلتے نہیں، غلطی کر کے بھی لوگ غلطی نہیں مانتے. تھوڑی دیر کے لیے چند لوگوں کے سامنے لوگ شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. قیامت کی رسوائیاں ہو جائیں تو ہو جائیں. لوگ دیکھیں نا، آج کسی کیا ہے پاؤں پہ پگڑی رکھنا آسان ہے، آج کسی کو منا لینا آسان ہے، آج کسی شخص کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں معافی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کسی سے ناراض ہو جائیں، خالی اس کے گاڑی چلے جائیں، اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے. لیکن لوگ ذرا سی اپنے مزاج میں لچک پیدا کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے موقع پر صفیں سیدھی کرا رہے تھے. ایک صحابی کا پیٹ بڑا تھا، حضور کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی. حضور نے اپنی چھڑی سے عصا مبارک سے ان کو کہا کہ پیچھے ہٹو. جب حضور نے چھڑی لگائی تو انہوں نے سی کی، ہائے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ تکلیف ہوئی ہے. اسی وقت میرے رسول نے چھڑی ان کو دی، فرمایا چل بدلہ لے لے، بدلہ لے لے. تو اس کرنے لگے حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اور آپ سے بدلہ لوں؟ تو حضور نے فرمایا آج بدلہ لے لے، میں قیامت کے دن بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آج بدلہ لے. یہ لب و لہجہ، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ سوچ، یہ فہم، یہ بصیرت میں ہمارے رسول نے عطا فرمائی ہے. فرمایا آج لے لے، میں قیامت میں بدلے کی طاقت. مکران شاہ ایران کا بادشاہ گزرا ہے، سفر کے لیے، سیر کے لیے، شکار کے لیے نکلا. رستے میں دریا تھا، اس کے اوپر پل تھا، پل کے اس پار اس نے جانا تھا. وہاں اس نے سیر کرنی تھی، کچھ دیر رہنا تھا، چند گھنٹے گزارنے تھے. وہاں گیا تو وہاں ایک بوڑھی اماں کا ساتھ ہی جھونپڑا تھا. ایک گائے اس بوڑھی نے رکھی تھی اور بڑی محنت سے پالی ہوئی تھی، اس کا دودھ پی کے گزارا کر لیتی تھی. مکران شاہ جب وہاں قیام کیا تو ساتھ فوجی بھی تھے، مصاحب بھی تھے. بادشاہ شکار کرتے کرتے آگے نکل گیا. پیچھے سے فوجیوں نے گائے دیکھا تو بڑی حسین جمیل خوبصورت گائے نظر آئی. انہوں نے جلدی سے گرائی، اس کو ذبح کیا، کھا گئے. اماں واپس لوٹی، اس نے احتجاج کیا کہ چل دوڑ جا، یہ پتہ نہیں ہم کون ہیں، تو کون ہوتی ہے بات کرنے والی؟ اماں نے کہا بھئی میں بوڑھی اور بیوہ عورت ہوں، یہ گائے میرا سہارا تھی، میں دودھ پی کے وقت گزار لیتی تھی. تم نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ایک شخص سے اس کے جینے کا حق ہی تم نے چھین لیا ہے، اور پھر آگے سے تم بات بھی نہیں سنتا. چل دوڑ جا، تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہوتے. اماں بڑی پریشان ہوئی، لیکن تھی بڑی سمجھدار. جب بادشاہ واپس جانے لگا نا پل سے گزر کے، تو اماں پل پہ کھڑی ہو گئی. پل پہ کھڑے ہو کے بادشاہ گزرا تو اماں نے آگے بڑھ کے دوڑ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. گھوڑا کھڑا ہو گیا. ماں میرے بھائی، طاقت اصل میں مظلوم کے پاس ہی ہوتی ہے. ہمت والا وہ ہوتا ہے جو حق پہ ہوتا ہے، جو جھوٹ پر فریب پہ ہوتا ہے. وہ جتنے مرضی وہ اپنی زبان کو تیز چلائے اور جتنے مرضی نعرے والے لوگ ساتھ رکھے، جتنے مرضی ہٹو بچو کے اس کے پاس ذریعے ہوں، وہ کبھی مضبوط نہیں ہوتا. اس کے پاس کبھی خدائی طاقتیں نہیں ہوتی. لگام پکڑ لی اور بوڑھی اماں کہنے لگی مکران شاہ، تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں، تو بتا اس پل پہ کھڑے ہو کے حساب دے گا یا پل صراط پہ حساب دے گا؟ بتا دونوں میں سے کہاں حساب دینا ہے؟ دینا تجھے پڑے گا. اگر یہاں دے دے گا تو بچ جائے گا، ورنہ میں وہاں بھی لے لوں گی. میں بھولنے والی نہیں، میں حساب لوں گی اور تجھے دینا ہوگا.
سر چکرایا، بادشاہ دھڑام سے زمین پہ گرا، کہنے لگا اماں میں پل سے رات پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی مجھ سے حساب لے لے، یہی کھڑے کھڑے حساب لے لے۔ کہا میری گائے کے پیسے رکھ، پیسے بھی دیے، ماں کے قدموں سے بھی لگ گئے اور فوری طور پر معافی مانگ کے اس کو راضی بھی کیا۔ میرے بھائی یہاں اگر حساب ہو جائے گا تو صحیح رہے گا، اور اگر یہاں حساب نہ دیا تو پھر پل صراط پہ تو دینا ہی پڑے گا۔ پھر رب کریم کی بارگاہ میں اور نبی کریم علیہ السلام نے اتنے سخت احکامات حقوق العباد کے معاملے میں فرمائے۔ حضور نے فرمایا اگر کسی ذمی کافر پر میرے مسلمان نے ظلم کیا، وہ کافر تھا، ذمی تھا، مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا، اس پر اگر کسی مسلمان نے بھی زیادتی کی تو فرمایا جب ان دونوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو میں اپنا کلمہ پڑھنے والے امتی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں اس ذمی کافر کا ساتھ دوں گا، اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ اس نے ظلم کیا تھا، اسے سزا دے۔ بھئی ہمارا سارا دار و مدار تو رسول پاک کی شفاعت پہ ہے نا، نبی کریم کی سفارش پہ دار و مدار ہے۔ تو حضور بھی فرما رہے ہیں کہ میں ظالم کی سفارش ہے، میں جابر ظالم کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں، اس کا مطلب ہے باقی اور گناہ ہوں گے تو حضور سفارش کر دیں گے، لیکن اگر ظلم کیا، بندوں کو لتاڑا، ان پر زیادتی کی، تو میرے محبوب فرماتے ہیں میں تمہاری سفارش بھی نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں حقوق العباد کے معاملے میں نے شروع میں کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے تکبر سے بچیں، تکبر ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگی، تکبر والا صرف حقوق مانگے گا، دے نہیں سکے گا، جو عاجزی والا ہوگا نا، عاجزی والا، وہ سب کے حقوق ادا کرے گا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے وقت ظاہری پردہ کرتے وقت بھی اعلان کیا تھا میں جا رہا ہوں، کسی کا حق آتا ہو تو وصول کر سکتا ہے، کسی کا حق آتا ہو تو وصول کر سکتا ہے۔ میرے بھائی جب ہم روزمرہ کے معاملات میں وقت گزارتے ہیں تو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ بال بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ پہلو عاجزی والا اختیار کریں، انکساری والا اختیار۔ ہاں غلط بات نہ مانے، حضور نے فرمایا تمہارا گھر میں ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے، جہاں سختی کی حاجت ہو وہاں سختی کرنا حکم ہے شریعت اسلامیہ کا، لیکن اگر حقوق ادا کرنے ہیں تو اس کے لیے نرمی پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر خلوص پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے تھوڑا سا اپنے لیول کو نیچے لانا ہوگا، عاجزی پیدا۔ جب یہ عاجزی پیدا ہو جائے گی پھر سب کے لیے اچھے ہو جائیں گے، سب کے لیے بھلے ہو جائیں گے۔ رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔